والسلام وأدخل النساء فمن نطق عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا مطلب بھائی دوستوں اور بزرگوں، نماز جمعہ کے بعد نکاح ہو. نکاح کے سلسلے میں شریعت اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہی ہے. سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے اسلام دین ہجرت ہے. انسان کی طبیعت کے جو صحیح تقاضے ہیں یا فطرت صحیح سلیمہ کے جو صحیح تقاضے ہیں، اسلام مذہب ان سارے تقاضے کی پوری رعایت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، وہ انسان کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے. شریعت اسلام نے کھانا کھانے کا حکم دیا. بعض صورتوں میں کھانا کھانا واجب کے درجے میں ہوتا ہے، بعض صورتوں میں کھانا کھانا سنت اور مستحب کے درجے میں ہوتا ہے، اور بعض وقت کھانے کی وہ مقدار ہوتی ہے جو مطلوب کے درجے میں ہوتی ہے، اور بعض وقت وہ کھانا جو آدمی کو عبادت کا سبب بن جائے وہ کھانا اس کے لیے ناجائز ہوتا ہے. اسلام دین فطرت ہے اور انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کو بھوک لگے. لہٰذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ آدمی کو بھوک لگتی ہے اور زیادہ بھوک لگی. اللہ نے کھانا پینا دیا ہے، باوجود کھانا پینا موجود ہونے کے، اپنی بھوک کو مٹانے کے اسباب موجود ہونے کے آدمی نہ کھائے اور بھوکا پیاسا مر جائے تو شریعت اسلام کی شہادت کی موت بھی ہوگی، یہ نافرمان کی موت ہوگی. انسان کی فطرت کا تقاضا ہو گیا اللہ نے کھاؤ، اور اتنا کھانا جس کی وجہ سے انسان زندہ رہے اپنی ہلاکت سے بچ جائے، اتنا کھانا اس کے لیے ضروری بنا ہے. بس اور واجب بنا ہے. اور قرآن لکھا ہے اتنا کھانا جس کی وجہ سے انسان فرض نمازوں کے قیام کو ادا کر کے کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھ کے اتنی طاقت حاصل کرنے کے لیے کھانا واجب ہے، اور نفل عبادت نہیں کر سکے تو اتنا کھانا سنت ہے، مستحب کر لینا ہے. لیکن آدمی اتنا کھائے کہ جس کی وجہ سے عبادت سے سستی ہونے لگے. اگر نوازل وغیرہ سے سستی ہے تو یہ کھانا مقبول تعبیر ہے، اور اگر واجبات وغیرہ سے سستی ہو تو یہ کھانا مقبول تعبیر ہے. اور اگر اتنا کھائے کہ کھانے کی وجہ سے وہ بڑھنے کے قریب ہوتا ہے، اتنی مزدار کھانا حرام ہے. یہ شریعت کا اعجاز ہے، اسلام کی خصوصیت ہے کہ انسان کی فطرت میں کھانے کا تقاضا ہے. شریعت نے کھانے کو عبادت قرار دیا، بعض لوگوں میں کم اتار دیا. انسان کو پیاس بجھانے کے لیے پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے. جو کھانے کا حکم ہے وہ پانی کا حکم ہے. انسان کو بہت زیادہ پیاس لگے اور پانی موجود ہے، پیاس کو بجھانے کے لیے جو چیز وہ موجود ہے، باوجود اس کے کہ وہ پیاس کو بجھا سکتا ہے، پانی نہ دیے اور پیاسا بنتا ہے. شریعت نے اس کو کہا عام باتوں سے کوئی ثواب نہیں ہوتا. یعنی ایسے موقع میں جان کو بچانے کے لیے پینے کی مقدار پینے کی چیز کو پیا اس سے کم ہو. یہ شریعت اسلام کا اعجاز ہے، شریعت اسلام کی خصوصیات ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے مرد کی شکل میں، عورت کی شکل میں، اور اس نے قوت رکھی ہے، خواہش کو رکھا ہے. لہذا اس خواہش کو حالات طریقے سے پورا کرنا ضروری ہے. کوئی آدمی ایسا ہے جس کو اللہ نے اتنی قوت اور طاقت دی ہے کہ وہ اپنے خواہشات کو رد کر کرے تو وہ حرام کام مبتلا ہو جائے، لیکن شکل اس کے لیے بڑھ ہوگا.
درجے غالب کے ہیں، پختہ زبان کے ہیں کہ اگر نکاح نہیں کیا تو زنا کرنے میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ عام حالات میں اللہ نے اوپر پر طاقت دی ہے، ایک عورت کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے، اور اگر شادی نہیں کرے تو بھی وہ عزت کے ساتھ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر آتا کیا تھا ان کے لیے نکاح کرنا سنت ہے اور بہت تعریف کرتا ہوں آپ آؤں سنن گزری، یعنی چار چیزیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت، ایک نبی کے نہیں، انبیاء علیہ السلام جمع کر کے فرمایا کہ اکثروں کی شرط نے اس کو ادا کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت۔ لیکن اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے اور بندے بات یہ ہے کہ وہ اپنے عورت کے حقوق کو نہیں ادا کر پائے گا تو اس کے لیے نکاح کرنا مشکل عالمی ہے۔ اور اگر اس کو یقین ہے کہ وہ اپنی عورت کے رستے کو نہیں ادا کر پائے گا، اس کے حقوق کی ضرورت کو نہیں ادا کر پائے گا، تبھی یقینی طور پر اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ آج کل آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ نکاح کی ضرورت ہے، اس سے نکاح کرتا ہے، لیکن یہ سوچ دنیا کے رہنے والے اکثروں بیشتر انسانوں کی ہے، چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھتے ہو چاہے وہ اسلام سے تعلق نہ رکھتے ہو، مسلمان ہو چاہے مسلمان ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، لہذا ہمیں تصور کیا ہے کہ ایک آدمی نکاح کرے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، اس کا ارادہ کیا ہونا چاہیے۔ اپنے خواہشات کا پورا کرنا تو ہے، ہاں اپنی خواہشات کو حلال طریقے پر پورا کرنا، میں اپنی پاکدامنی کو باقی رکھوں گا اور جب ضرورت پڑے گی نکاح کے ذریعے کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو سنت سمجھتے ہوئے نکالا۔ ہر مومن کی ہر ایمان والے جب وہ نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو یہ کرے کہ بھائی میں نکاح اس لیے کرتا ہوں، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کا عمل کرنے کے لیے نکاح کرتا ہوں۔ ایک اعتبار سنت، دوسرا ہے شرمندہ کی عبادت، یہ بھی یہ کرے نکاح سے کرتا ہوں تاکہ نکاح کی وجہ سے میں زنا کاری سے بچ رہا ہوں، میں حرام کاری سے بچ رہا ہوں، میں پاک دامنی کی عزت کے ساتھ زندگی گزاروں اور اپنی ضرورت کو حلال اور طیب طریقے سے پورا کروں۔ تو پہلی یہ ہے اعتبار سنت، دوسری یہ ہے شرمندہ کی عبادت، اور تیسری یہ ہے تذکیر عمر، تاکہ اس نکاح کے ذریعے سے ہم تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے اور ان اولاد کی کثرت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن دوسری امتوں پر اپنی امت کے بڑے ہونے پر فخر ہے۔ آدمی نکاح تو کرتا ہی نیت نہ کرے تو بھی نکاح ہوگا، نیت کرے تو بھی نکاح ہوگا، لیکن نیت کرے گا تو اس کا اثر مرتب ہوگا۔ سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب، اتباع سنت کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری زندگی چاہے شادی سے پہلے کیسی ہوئی ہے، الحمدللہ اچھی ہوئی ہے، اللہ کا فضل ہے، خدا نخواستہ شیطان کے فیصلے سے میری زندگی میں مجھ سے کچھ گناہ ہوا ہے، اس میں نکاح کی کر رہا ہوں، میں نکاح کر رہا ہوں، اب نکاح سے میری نیت یہ ہے کہ اس نکاح کو کر کے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کروں گا وہاں اپنی شرمندہ کی حفاظت کروں گا، اس نیت کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ دیکھو نیت کا بہت اثر پڑتا ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان طاقتور آدمی اس نیت سے نکاح کرے، اس نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے حرام کاری سے بچائے، میں حرام کاری سے بچنے کے لیے
سنی کی سنت والا کرتا ہوں زندہ ہوتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے وہ ریکارڈ ہوگی کہ نکاح کے بعد کی اس کی زندگی کافی کا گزرے گی زنا کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوگا گزرا نہیں ہوگا یہ ضرور اور تفسیر عمر کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے نکاح کی دنیا پر اللہ تعالیٰ ان سے اولاد کا فرمائیں گے تفسیر عمر اللہ تعالیٰ کسی عمر بڑی ہوگی اللہ کے نبی اس پر غور کریں گے کہ وہ عمر کیسی لیکن سالی ہوگا تب وہ سوالوں کے اوپر اللہ کو راضی کرنے والے بنتے ہوں گے اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے ہوں گے اگر ہم نے یہ نیت کی میری شرمندہ کی عبادت ہو اور مجھے اللہ تعالیٰ سارے اولاد تعالیٰ بنائیں گے ایسے نیت پر ہوتے ہیں میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کر رہا ہوں اپنے رب سے بہترین گمان رکھو اچھا گمان رکھو ہر نیک گمان رکھو غلط گمان نہ رکھو اگر آدمی نے ارادہ کیا کہ میں زنا کرتا ہوں اولاد کی عطا فرمائیں گے نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے ہر مومن کو چاہیے چاہے وہ ہمارا بھائی ہو چاہے وہ ہماری ماں ہو چاہے ہمارا بیٹا ہو چاہے ہماری بیٹی ہو جب نکاح کرے ان کے سامنے یہ چیز نہیں کریں اگر نکاح کیا اور نکاح میں سنت کے اتباع کی نیت ہے تو نکاح ہو جائے گا سنت کے جواب سے معلوم رہے گا اگر نکاح کرتا ہے شرم اللہ کو گناہ سے بچانے کی نیت نہیں ہے ارادہ نہیں ہے ہو سکتا ہے نکاح پر نکاح کرے لیکن برائی کو تو نہیں بچوائے گا بنا جانے سے نہیں بچوائے گا اور اگر وہ نکاح کر لیتا ہے بغیر نیت کے اولاد کی عادت ہو جائے گی لیکن ممکن ہے ایسی نیت نہ ہونے کی وجہ سے جیسے اولاد مطلوب ہے ویسے اولاد کو حاصل نہ ہو دنیا کا عجیب حال ہے دنیا والوں کا عجیب حال ہے نکاح تو اس لیے کرتا ہے کہ نکاح کے بعد اولاد نہیں آئے اسی لیے نکاح کے بعد اگر میاں کے درمیان لمبا زمانہ گزر جاتا ہے اور دونوں کی گود اولاد سے خالی ہے وہ بیچارہ دعا کرتا ہے وہ علاج کرتا ہے وہ ڈاکٹر کو پکڑتا ہے حکیم اور وکیل کو پکڑتا ہے نہ جانے کیسے کیسے عاملوں کے پاس جاتا ہے اور علاج کرتا ہے تعلیم کے ذریعے سے دعا کے ذریعے سے دوا کے ذریعے سے حکیم کے ذریعے سے ڈاکٹروں کے ذریعے سے ہر طریقے سے وہ کوشش کرتا ہے مجھے اولاد حاصل کرے ڈاکٹر صاحب کی بات کرتا ہے ڈاکٹر صاحب کی بات کہتا ہے اس کا رپورٹ بھی خراب ہے اس کا رپورٹ بھی خراب ہے کوئی پریشانی نہیں لیکن قدرت نے اپنے طور سے قدرت کا اولاد دینے کو رکھا ہے سب کچھ نہ ہونے کے باوجود کوئی دکھ نہ ہونے کے باوجود اولاد سے معقول ہے اور دوسری جگہ آدمی کی مرد کی بیماری میں مبتلا ہے عورت کی بیماری میں مبتلا ہے مختلف بیماریوں ہے لیکن ماشاء اللہ ہر قوم کے ہر اس سے پیدا ہوا ہے تو جب شادی کرنے کے بعد بچے نہیں ہوتے تو ماں باپ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ جلدی بچہ پیدا ہو جائے تھوڑے عرصے کے بعد ماں باپ جو ہے چاہے وہ بیٹی کے ہو چاہے بیٹے کے ہو لڑکے ہو یا لڑکی کے ہو وہ پریشان ہے کہ بھائی شادی کرائی ہے نوجوان بیٹا ہمارا بچہ اولاد نہیں ہماری بیٹی کی شادی میں لیکن اولاد بھی ہے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دو کو اولاد ہمارا کرے ادھر شوہر اور بیوی اولاد طرف کر رہی ہے ادھر شوہر سے ماں باپ اولاد طرف کر رہے ہیں ادھر بیوی کے ماں باپ اولاد طرف کر رہے ہیں خاندان کا خاندان اولاد طرف کر رہا ہے کسی طرح اولاد مل رہا ہے لیکن بات مطلب مان دے ایسا اولاد کا لیکن یہ ایسی اولاد اس اولاد کی کثرت کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں فخر کرے ایسی اولاد کی نہیں مل رہا ہے تو بڑی تمناؤں کے بعد بڑی آرزوؤں کے بعد بڑے مجاہدے کے بعد بڑی دعاؤں کے بعد بڑی علاج کے بعد اگر اللہ نے اولاد دے دی ہے تو اس اولاد کو اللہ کی رضامندی والا اور اس کی بہترین تربیت سے گزر کے نیک صالح بنانے کا ذمہ ہو رہا ہے. اس اولاد کے حصول کے لیے بہت سارے معاملے تھے
اس اولاد کے حصول کے لیے بہت ساری کوششیں کی، وہی اولاد کل اس کی نافرمان ہوتی ہے۔ آج جو لوگ آتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے، کیا وہی ماں باپ اولاد سے سب آ کر کہیں گے کہ اللہ کی مصیبت جس کو ہٹائے۔ بعض مرتبہ ماں باپ اولاد سے پریشان ہوتے ہیں اور ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ جس کے حاصل ہونے کے لیے دعا کی آج اس کی بربادی اور ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ کیوں ایسا موقع آ رہا ہے؟ ذرا اپنے آپ کو ڈرو، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اولاد تمہاری لیے صلاح و تقویٰ والی اولاد نہیں مانگی، اولاد تو مانگی تھی لیکن علم و عمل والی اولاد نہیں مانگی تھی، اولاد تو مانگی تھی لیکن فرمانبردار اولاد نہیں مانگی تھی۔ بیت اللہ سے بڑھتے جس اولاد کو مانگا ہے، آج اسی بیت اللہ سے بڑھتے کو پکڑ کر اس کے لیے حالات کی بدعا کر رہا ہے۔ یہ بنیادی ہے نکاح کرنے کی بنیادی ہے۔ اس بنیادی دن میں ہر نوجوان مرد ہر شادی کرنے والی عورت اپنی ضروریت کو بول کرے کہ اللہ اتنے شادی کرتے ہیں کہ تیرے حبیب کا ایک تجربہ جتنا ہو سنت پر عمل ہو، ہماری شرمگاہ ہوگی حفاظت ہو، اور ہمیں ایسی میری اولاد دے جو آپ کی فرمانبردار ہو اور ہماری آنکھوں کا نور اور خوشحال ہو۔ آج یہ پتہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ پھر نکاح شادی کے معنی خوشی، لہٰذا جب رشتہ طے ہوتا ہے، تعلق طے ہوئے ایام جیسے قریب آتے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کا نکاح ہے، خوشی کرتے ہیں، دونوں گھر کے دونوں خاندان کے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ آج میری بیٹی کے نکاح کا رشتہ طے ہوا ہے، میرے بیٹی کا رشتہ طے ہوا ہے، ایک وقت نمبر آئے تو اس سے نکاح ہوگا، ابھی سے تیاری شروع ہو گئی، بہت ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے جو معلوم تیاری ہے اس کو آدمی بھول رہا ہے۔ تیاری ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں، عام مسلمانوں کے گھروں میں کوئی بات نہیں ہوا، ہمت کا گھر ہو، عوام ناز کا گھر ہو، بڑے لکھے کا گھر ہو، بڑے لکھے کا گھر ہو، قوم و سرحد کے قانون کا گھر ہو، قوم و سرحد کا قانون کا گھر ہو، عام مسلمانوں کی یہاں تیاری ہو رہی ہے۔ مکان بنانے کی ضرورت ہے تو مکان بنا دیا جاتا ہے، اس کو مرمت کرنے کی اور گھر وغیرہ کی ضرورت ہے وہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ کپڑے کی خریداری ہوتی ہے، دلہن کے لیے کپڑے، دلہن کے لیے کپڑے، اس کے والدینوں کے لیے کپڑے، ماں باپ نے اپنے لیے کپڑے بنائے، دادا دادی بولے ان کے میرے شادی کا نکاح ہے، میری پوتی کا نکاح ہے، میرے پوتے کا نکاح ہے، وہ بھی ماں لوٹ کے اپنے لیے کپڑا تیار کرتے ہیں۔ اتنا نہیں، گھر میں کام کرنے والے جو مرد ہیں، مزدور ہیں، جو عورتیں ہیں، ہمارے خوشی کے ان کو بھی خوشی میں شامل کیا جاتا ہے کہ آج ہمارے یہاں خوشی کا دن آنے والا ہے، ہم نے اپنے لیے کپڑے تیار کیے، تمہارے لیے بھی جوڑی کپڑے کا انتظام ہے۔ دوست احباب کو رشتے داروں کو دعوت دی جاتی ہے، ہمارے یہاں خوشی کا موقع ہے، آپ آئیے نکال اس میں شرکت کریں اور ہماری طرف سے کھانے کی دعوت سے کھانا کھائیے، ہماری خوشی کو بڑھائیے۔ شادی ہے خوشی ہے، بلکہ وہاں سمجھدار لوگ تو یہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، رشتے دار ہے، بھائی بہن ہے، تعلق والے، اڑوس پڑوس سے محلے والے، کبھی آپس میں ناانصافی ہو جاتی ہے، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی بہنوں میں تعلقات ٹوٹ گئے، قریبی رشتے داروں میں تعلقات ٹوٹ گئے، دور کے رشتے داروں میں تعلقات ٹوٹ گئے، اڑوس پڑوس میں تعلقات ٹوٹ گئے، اور پہچان والے محلے والوں میں تعلقات ٹوٹ گئے۔ جن کی یہاں شادی ہے بہت عقلمندی کی بات ہے، اس ابھی کی شادی کو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کا موقع ہے، وہ اپنے آپ کو دکھا دے۔ بھائی سے لڑائی ہے، بہن سے لڑائی ہے، ان کی گھر پہنچ رہا ہے کہ بھائی ہم بھائی بہن ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، جو ہو گیا تمہارے گھر میں بھی بھول ہے، میں چاہتا ہوں کہ خوشی میں تم ہمارے گھر، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہماری بہن ہیں، آپ ہمارے پوری دار محمد دار چچا دار سارا دار بھائی، آپ ہمارے بہوتی ہیں، آپ ہمارے رشتے دار ہیں، آپ کو نہیں سیکھا، آپ کے بعد سے ہمارے باپ کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، آپ کی والدہ سے ہمارے والدہ کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، خوشی کا دن ہے، کچھ بندش ہو گئی آج تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خوشی میں شریک کرنے کے لیے آپ کو دعوت دینے آئے، ہم دعوت پیش کرتے ہیں، اور پسندی کی بات ہے اور اچھی بات ہے۔
یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تقاضے. اس طرف شیطان ہماری لکیر کھینچتا ہے, ہماری لگام کھینچتا ہے. تو بڑا ہے, تو مالدار ہے, تو سمجھدار ہے, تو اس کا تیرا بڑا ہے, وہ نہ تو میرے بچے کی شادی ہو جائے گی. میں نہیں بلاؤں گا اپنے بھائی کو, میں نہیں بلاؤں گا اپنی بہن کو, میں نہیں بلاؤں گا اپنے رشتے داروں کو, ان کے بغیر ہماری شادی ہو جائے گی. کوئی سوال نہیں. میرے بھائی شیطان کا حملہ ہے, یہ شیطان کا حملہ ہے, یہ شیطان کی چال ہے کہ جہاں ہمارے دماغ میں میری اتفاق کا موقع ہے وہاں دوسری دور بڑھا ہے. بھول جائے اس چیز کو, رکھے رکھے کر لے. مسلمان نہیں اپنے آپ کو مسلمان بنا لے, بڑا ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے, امیر ہے آپ کو قریب تصور کر لے, آپ کو بھول جائے. بات عالم میں بندے ہوتے ہیں اللہ کے کوئی طرح رکھتے اور بننا چاہیے. لیکن ایک وقت طے ہوتا ہے شادی کا دن ہے. دیکھو شادی کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. تم نے یہ دھیان رکھیے, چاہے تم شوہر کے ماں باپ ہو, چاہے تم بیوی کے ماں باپ ہو, تم نے یہ دھیان رکھیے کہ خوشی کے موقع پر ہمارا بیٹا ہم سے ناراض نہ ہونے پائے, ہماری بیٹی جو آج جہن کرنے کی وہ ناراض نہ ہونے پائے, ہمارے رشتے دار جو ہمارے بھائی بہن ہیں ہم سے ناراض نہ ہونے پائے, ہمارے ماں باپ, ہمارے دادا دادی, ہمارے نانا نانی آج ناراض نہ ہونے پائے, ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ ناراض نہ ہونے پائے, ہمارے محلے والے ناراض نہ ہونے پائے. اور بات چاہیے محمد رسول اللہ کے امتیوں, تمہارا یہ جذبہ بہت اچھا ہے, لیکن جذبے کو اور آگے بڑھاؤ کہ جو خوشی کا دن اللہ نے ہمیں کیا ہے سب کو خوشی کرنے کا جذبہ اور بڑھا ہے. یاد رکھنا اس خوشی کے دن میں تم سے کوئی ایسی حالت نہ ہو جائے کہ ہر دل سے خوشی دینے والا خدا ناراض ہو جائے. آپ جذبہ اس کا ضرور اس بات کی عام طور پر یہ ہوتا ہے. آپ مسلمانوں کو چھوڑ دیجیے, وہ مسلمان کو دیندار کہا جاتا ہے, وہ مسلمان کو تقوی والا کہا جاتا ہے, وہ مسلمان کو صوم و صلاۃ کا پابند کہا جاتا ہے, وہ مسلمان کو تہجد شراب اور چاند کا پابند کہا جاتا ہے, وہ مسلمان کو تلاوت و ذکر و اذکار کا پابند سمجھا جاتا ہے. جب خوشی کا یہ موقع آتا ہے تو سب کو خوش کرتا ہے, ناراض کرتا ہے تو خوشی دینے والے خدا ہو رہا ہے. ہمارا تو ہر لمحے ہر قدم پر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جس خدا نے ہمیں خوشی دی ہے وہ خدا خوشی کو غمی کے ماحول سے بدلنے کا قابل ہے. وہ خدا جہاں ہر قدم کو گھر سے نکالتا ہے وہاں دلہا کو گھر کے بجائے جنت کو نکالنے کا قابل ہے. وہ خدا کبھی کو خوشی سے بدلنے کا قابل ہے, وہ خدا خوشی کو کبھی سے بدلنے کا قابل ہے. جس خدا نے خوشی کا دن کیا ہے سب سے پہلے ہمارا جذبہ یہ ہوگا کہ آج ہم سے ہمارا خدا ناراض نہ ہونے پائے. لیکن میرے بھائی کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے, ہمارا دشمن تو نفس و شیطان ہے. جب یہ جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں آج اللہ کے احکام کو پورا کرنا چاہیے, اس کو خوش کرنا چاہیے, ناراض ہونے سے رکھنا چاہیے, وہاں شیطان آ کر کہتا ہے زندگی میں ایک ہی تو موقع ہے, شادی بار بار تھوڑی آتی ہے, ایک ہی تو موقع ہے, کیا پہلا بیٹا ہے یا آخری بیٹا ہے, ایک ہی تو موقع ہے. اور شیطان آ کر کہتا ہے اللہ کرے تو نہیں ہے کرنا ہو تو کر لو, بعد میں سزا تو بات کر لیں گے. میرے بھائی شیطان کا حربہ ہے. جس وقت تم نے یہ سوچ کیا کہ آج ہمارے گھر کا خالق اور بالکل ناراض نہ ہونے والے تمہارے زندگی کا دوارا ہے تو خدا ضرور آج ناراض ہے. دیکھیے سنیے, جنہوں لوگ یہ کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ گانے دیں گے, لوگ ایسا کہیں گے. میرے بھائی سارے لوگوں کے قدوم اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. تم نے خدا کو راضی کرنے کی خاطر خدا سارے لوگوں کے ساتھ انسانیوں کو تم سے راضی کر دیں گے. اور اگر لوگوں کو راضی کر کے تم نے خدا کو ناراض کر دیا, خدا کے دن میں خدا کے قبضے میں سارے انسانوں کے قدوم ہے, وہ ایک رات کے دن کو ناراض کر کے دکھائے. اللہ تعالیٰ نے دعا کی ہے, اللہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ان خوشیوں کو دنوں کو شریعت کے اسلام کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے عمل کے ساتھ ان خوشیوں کو اپنے گھروں میں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر کام سے دلہاؤں کو ان کے گھر والوں کو حفاظت کرنا ہے اس کام سے انسان سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. اللہ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.